الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورۃ بنی اسرائیل، اس کے پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کچھ حالات کو ارشاد فرمایا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ بنی اسرائیل۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعہ کو ارشاد فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کروایا، جس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے زمین سے زمین کا، اور دوسرا حصہ ہے زمین سے آسمانوں کا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں تک کا سفر۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ مبارکہ میں جو موضوعات ارشاد فرمائے وہ وہی ہیں جو مکی صورتوں میں عموماً ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا اثبات، اور اسی طرح سے شرک کا رد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دلائل، مشرکین کی طرف سے ہونے والے اعتراضات، ان کے جوابات یا ان کے بعض مطالبات اور اس پر ان کو دیے گئے جواب، اسی طرح سے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت، اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کے ضمن میں ان کے بعض اعتراضات اور ان کی طرف سے اٹھنے والے سوالات اور ان کے جوابات۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل بھی ارشاد فرما دیے۔ مثال کے طور پر والدین کا مقام و مرتبہ، اسی طرح سے اس معاشرے میں اولاد کا ناحق قتل کیا جاتا تھا اس کی پابندی، زنا کی سنگینی، اسی طرح سے وعدے کرنا اور ان کو پورا نہ کرنا، اس کے حوالے سے تعلیمات، اسی طرح سے زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، تکبر، غرور، فخر، ان چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنگینی کو ذکر کیا اور اس سے منع کر دیا اور روک دیا۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس لحاظ سے بہت سارے مسائل کا بھی مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کو لیں تو پہلے رکوع سے لے کر تقریباً آخری رکوع تک جا بجا اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل ارشاد فرمائے۔ مثلا پہلی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرانے والی رات کے وقت وہ جو ذات ہے نا وہ پاک ہے، اور وہ ذات ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی۔ یعنی یہ سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، بلکہ آپ کو یہ سفر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کروایا ہے۔ تو ساری قوت اور طاقت وہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری قوتوں طاقتوں کا مالک ہے۔ پھر اگلے رکوعات کے اندر دن اور رات، ان کا آنا جانا، اور اسی طرح سے سورج اور چاند اور ستارے، ان سب کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، اسی طرح سے کسی کو رزق دینا، کسی کو نہ دینا، کسی کو زیادہ دے دینا، کسی کو کم دینا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو موت دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ساتھ ساتھ بعض واقعات ان کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا اختصار کے ساتھ۔ اسی طرح سے قیامت کو لانا اور قیامت کے دن سب کا حساب کتاب کرنا، یہ جاندار مخلوقات، یہ بے جان مخلوقات، انسان کو پیدا کر کے ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت اور برتری اور عزت اور تکریم عطا کر دینا، قیامت کے دن سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لینا، یہ سارے کے سارے وہ دلائل ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی توحید اور اپنے وجود کے حوالے سے سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمائے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مشرکین مکہ چونکہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی جا بجا تنبیہ فرمائی کہ شرک سے باز آ جاؤ۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ قوم کو شرک پر لگا دیا جائے۔ اب جو اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور شرک کی غلاظتوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ باوجود اس کے کہ یہ انسان ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔
دیکھو ایک طرف اللہ کے بندے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضمن میں یہ بڑا خوبصورت پیغام سمجھا دیا، گویا کہ اس کے اندر جہاں مخالفین اسلام کو تنبیہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والوں کو ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی سنا دی کہ تم میرے بندے ہو، خاص بندے ہو، تمہارے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ مختصراً ذکر ہو گیا، جو سورہ الکہف میں بھی آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، سب کو کہا سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اسے جب پوچھا تو اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس کے آگے سجدہ کیسے کروں؟ تو پھر اس کے بعد اس کا اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا، جو سورہ بنی اسرائیل میں مکالمہ ہوا، اس کو ہم کل ذکر کر چکے ہیں کہ جب اس نے کہا تھا میں ان کو گمراہ کروں گا، تیری راہ سے ہٹاؤں گا، اللہ نے کہا جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، تو گمراہ ہونے والوں کو ہی گمراہ کر سکتا ہے، جو میرے بندے ہیں نا ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، وہ ہمیشہ میرے بن کے رہیں گے۔ پھر اس ضمن میں ایک اہم بات یہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرح توحید کا ذکر کرتے، شرک کا رد کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات، اللہ کی توحید کی باتیں، اللہ کی صفات عالیہ کے تذکرے، تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ مشرکین مکہ کوشش کرتے کہ آپ پر حملہ کریں اور آپ کی آواز کو کسی طرح دبا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان کے درمیان باقاعدہ ایک پورا حصار آپ پر قائم کر دیتا ہے، یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ جہاں تک آپ کی نبوت و رسالت کی بات ہوئی، اس کے بھی دلائل جا بجا موجود ہیں، لیکن مشرکین مکہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کے دماغوں کے اندر یہ بات تھی کہ جو نبی اور رسول ہو نا، جس طرح دنیا کی چودراہٹیں چلتی ہیں، جناب ساتھ میں کوئی فوج ظفر موج ہونی چاہیے، بندے کے پاس کوئی دولت ہو، اس کے پاس جناب باغات ہوں، ان کے اندر نہریں چلتی ہوں، سونے چاندی کا جناب وہ مالک ہو، اس طرح کے انہوں نے مطالبہ شروع کر دی ہے کہ ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے، اگر ہم سے منوانا ہی ہے نا تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، یا تو تیرا باغ ہو اس کے اندر نہریں چل رہی ہوں، یا پھر یہ ہے سونے اور چاندی کا تو مالک ہو، تیرے جناب محلات ہونے چاہیے، تیرے پاس اتنی دولت ہو، ہر وقت تیرا ڈیرا قائم ہو، لوگ آ جا رہے ہوں، یا اگر یہ بھی نہیں ہے نا تو پھر تو آسمان پر ہمارے سامنے سیڑھی لگا کر چڑھ اور وہاں سے کتاب لا اور تو بتا کہ یہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ آسمانوں سے کتاب لے کر آیا ہوں۔ یا پھر یہ ہے کہ تیرے ساتھ فرشتے ہوں، فرشتہ ساتھ ساتھ چلے اور بتائے آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں تو سمجھ میں آئے۔ اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو پھر ہم تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جا پھر تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے۔ جس طرح تیرا گمان ہے نا کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، تو پھر آسمان سے ہمارے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دے، بجائے اس کے کہ مان لیتے، تسلیم کر لیتے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر ہٹ دھرمی اور عناد اور تعصب کا شکار تھے۔ پھر ان کا تقاضا یہ تھا کہ دیکھو فرشتہ انسانوں میں سے ہو، ہمارے جیسا مرد ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہو؟ رسول ہو تو وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کل لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں اللہ کے فرشتے آباد ہوتے نا تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے فرشتے کو ہی رسول بنا کے بھیجتے، لیکن چونکہ زمین میں آباد ہے انسان، انسانوں کے لیے رسول بھی انسان کو ہی ہونا چاہیے نا، اس کی وہی ذمہ داریاں اور وہی ضروریات، اور اس سب کے اندر وہ ان سب کے لیے نمونہ بن جائے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے جواب ارشاد فرمایا، اور جو ان کے مطالبات تھے اس ضمن میں فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا دے میں ہوں اللہ کا رسول، میرا کام ہے تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا، میں کوئی اللہ نہیں ہوں کہ تم مطالبہ کرو میں پورا کر دوں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی اٹھے وہ جناب مطالبہ کر دے اللہ اس کو پورا کرنے لگ جائے، ادھر سے کوئی اٹھے کو مطالبہ کر دے اللہ اس کو پورا کرنے لگ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کام کرنے سے بالکل مبرہ اور پاک ہے۔ اللہ سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر رسول تمہاری طرف بن کے آیا ہوں۔ قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کے حوالے سے بھی جا بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا، اس کے اندر بہت سا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ آیات کو بدل کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے نصیحت کو حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ کہتے ہیں یک بارگی کیوں نہیں آ گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی،
اللہ نے فرمایا ہم تھوڑا تھوڑا قرآن اتار رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے، جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق آیات مبارکہ کا اللہ تعالیٰ نزول فرما دیتا ہے۔ قیامت کی بات ہوئی تو ان کا اعتراض سب سے بڑا یہ تھا کہ کیا مرنے کے بعد اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بکھر جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ سے اٹھا لیا جائے گا؟ کون اٹھائے گا؟ اللہ نے فرمایا قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم بے شک اس سے بھی زیادہ مضبوط مخلوق میں کیوں نہ بدل جاؤ، پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی کوئی جاندار یا شاندار یا مضبوط قسم کی مخلوق میں بدل جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے تو تمہارا وجود تک نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عدم سے تمہیں وجود عطا کر دیا، اور دیکھو نا مٹی سے پہلا انسان پیدا ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے انسانوں کو پیدا کرنا شروع کیا۔ تو جو اللہ یہ کر سکتا ہے اس اللہ کے لیے تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ان کو اس حوالے سے جواب ارشاد فرمایا، اور آگے چل کر ان کو یہ کہا قیامت کا دن بالکل برحق ہے، اور تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن کسی کے انکار کرنے سے حقیقت بدل نہیں جایا کرتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام وہ ذات ہے جس کے سامنے ہر چیز تابع ہے۔ تم تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو نا، کیونکہ تمہیں تو اختیار دیا ہے، تمہاری مرضی ہے کہ مانو، تمہاری مرضی ہے کہ نہ مانو، لیکن دیگر بے شمار مخلوقات دیکھو، پہاڑ ہیں، سورج ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، فرشتے ہیں، دیگر بے شمار مخلوقات، وہ سب کی سب اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے آگے ہمیشہ سجدہ ریز رہتے ہیں۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ان موضوعات کو ذکر کیا۔ سورۃ الکہف ہے، کہف کا مطلب ہے غار، چونکہ اس صورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہوا ہے، غار والوں کا۔ حقیقت یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے 3 سوالات رکھ دیے یہودیوں کے اکسانے پر۔ وہ 3 سوال یہ تھے، جناب بتائیں اصحاب کہف کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ ان کی کتابوں تاریخ اور تورات وغیرہ صحائف وغیرہ میں تذکرہ ملتا تھا۔ دوسرا، جناب یہ بتائیے موسیٰ اور خضر کا کیا معاملہ ہے۔ تیسرا یہ بتائیے کہ ذوالقرنین کیا تھا، اس کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضمن میں یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اچھا، یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین مکہ نے سوال کر دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنے تو کہا میں تمہیں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا ذہن سے نکل گیا۔ کئی دن تک اللہ نے وحی بند کر دی، مشرکین بار بار آ رہے ہیں، ہاں جی دو نا جواب کیوں نہیں دے رہے، جواب کوئی نہیں ہے تمہارے پاس، بتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا پریشان، جبریل امین علیہ السلام نہیں آ رہے، وحی نہیں آ رہی۔ جب وحی آئی تو اللہ نے کہا اسی صورت میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے پیغمبر آئندہ آپ نے کسی کام کے لیے یہ نہیں کہنا میں کل کروں گا، لیکن ساتھ یہ ضرور کہنا ہے انشاءاللہ۔ تو پھر کنٹرول سارا کس کا ہوا؟ مختار کل کون ہوا؟ اللہ کے نبی تو چاہتے تھے ادھر ان کے سوال ہوں ادھر میں فوراً جواب دے دوں، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، اور جب وحی آئی تو کہا میرے پیغمبر آئندہ کوئی بھی کام کرنا ہے نا تو یہ ضرور کہنا ہے انشاءاللہ یہ کام میں کل کروں گا۔ تو یہ سب کے لیے پیغام ہے۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے لیے یہ چیزیں مذاق بن گئی ہیں نا، کہتے ہیں انشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کام کرنا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزوں۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، میری نیت خالص ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں اصل میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق عطا کر دے اور میں یہ کام کر دوں۔ بہرحال ان کے 3 سوالات کے جوابات آئے، اور اس سورہ مبارکہ کو اہل علم نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے ادنا درجے کے وہ لوگ کہ جن کے پاس دنیا نہیں تھی، یہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے، مالدار نہیں تھے، غریب غربا تھے، لیکن سبحان اللہ دین پر استقامت، اور اس کے لیے وطن چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، جا کے غار میں پناہ لے لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی 100 سال کے بعد، تقریباً 309 سال قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں، اللہ نے اس کے بعد ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا اور اٹھا دیا۔
اور ان کے واقعہ کے اندر کئی ایک اسباق ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ ذوالجلال والاکرام کا اپنے بندوں کی حفاظت کرنا، جو اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر اسی طرح سے آگے 2 باغ والوں کا ذکر ہے، مالی طور پر بڑی فراوانی، بڑی اللہ نے وسعت دی ایک بھائی کو، لیکن وہ غرور، تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا، اپنے مال پر فخر کرنے لگ گیا۔ بھائی سمجھا رہا ہے کہ میرے بھائی تجھے اللہ نے مال دیا ہے، جب بھی تو اپنے باغ میں جائے نا کہا کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ لیکن وہ بھول گیا، وہ سمجھا کہ شاید یہ سارا میری محنت کا ثمر ہے، تو آخر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، اللہ نے سارے کا سارا باغ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اب وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، کہنے لگا بھائی تیری نصیحت بالکل بجا تھی، کاش کہ میں اس کے اوپر عمل کر لیتا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس لیے بندے کو بر وقت ہی اس بات کا سبق حاصل کر لینا چاہیے، مجھے جو کچھ عطا کیا وہ میرے رب نے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ حالات اور اس کے واقعات کو ذکر کیا، لیکن سبقاً کہ دیکھو تمہارے کام آنے والی یہ جو دنیا میں چیزیں ہیں نا یہ آخرت میں کام نہیں آئیں گی، یہ مال، یہ بیٹے، مال و دولت، یہ دنیا کی جناب زیب و زینت، یہ سارا دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں کام آنے والی چیزیں نیک اعمال ہیں۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ہر ایک کا نامہ عمل اس کو تھما دیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور یہاں بھی حکم ہوگا اقرأ کتابک، اپنا نامہ عمل خود پڑھ لے۔ اب بندہ پڑھے گا تو پڑھتا جائے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسا نامہ عمل ہے کہ اس نے کوئی چھوٹا عمل بڑا عمل چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ حکم ہوگا ہاں بالکل تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا، اس کے ساتھ کبھی دوستی نہ لگانا۔ اے انسانوں تم عجیب ہو کہ اپنے دوست اللہ کو چھوڑ کر اپنے دشمن شیطان کے ساتھ دوستی لگا رہے ہو۔ اس قرآن کے اندر ہم آیات بار بار بیان کر رہے ہیں، بدل بدل کر بیان کر رہے ہیں، شاید کسی طرح سے انسان کو سمجھ آ جائے۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے وہ خوشخبریاں سنا دیں، لوگوں کو ڈرا دیں، خبردار کر دیں، اللہ کے وعدے بالکل سچے ہیں، وہ پورے ہو کر رہنے والے ہیں۔ یہ درمیان میں موضوعات ذکر کر کے پھر آگے موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا واقعہ اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے نکلے، اپنے ساتھ نوجوان کو لیا، اور وہ جگہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھی پہلے اس سے آگے نکل گئے، پھر واپس پلٹ کے آئے، پھر وہاں پر اللہ کے بندے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، سلام کیا، مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، اس کے بعد خیر چل پڑے، آگے چل کر پھر مزید واقعات پیش آئے۔ خضر علیہ السلام کا کہنا تھا کہ جناب جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کو مبارک ہو، اور جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے۔ آپ میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کے اندر جلد بازی ہوگی۔ آپ نے اگر میرے ساتھ چلنا ہی ہے نا پھر ایک بات آپ پلے باندھ لیجیے، جو میں کروں آپ نے سوال نہیں کرنا، بعد میں جب موقع آئے گا میں آپ کو خود ہی جواب دے دوں گا کہ یہ کام کیوں ہوا ہے۔ خیر اس دوران بعض واقعات پیش آئے، موسیٰ علیہ السلام ہر واقعہ کے موقع پر سوال کرتے رہے، جناب آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ آپ نے اس کشتی کے تختے اکھاڑ دیے، کیوں اکھاڑے ہیں؟ آپ نے بچہ قتل کر دیا، کیوں کر دیا؟ اس بستی والوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی، آپ نے جناب نیکی کر کے ان کی دیوار بنا دی، کیوں؟ تو جب یہ ساری باتیں پیش آئیں تو آخر میں جناب خضر علیہ السلام نے تمام سوالوں کے جوابات دے دیے۔ در حقیقت یہ اس سوال کا جواب تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا جناب کوئی آپ سے بھی بڑا عالم دنیا میں ہے اس وقت؟ کہا نہیں کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس راہ پہ چلایا کہ جناب موسیٰ علیہ آپ سے بڑا عالم بھی ہے، اور اللہ کا یہ قانون ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر علم والا اللہ نے ضرور رکھا ہے۔ تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میرے اندر یہ مہارتیں ہیں تو بس میرے اندر ہی ہیں، بس ختم ہے مجھ پر، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آتی۔ تو اس واقعہ میں در حقیقت یہ بتا دیا گیا کہ موسیٰ علیہ آپ سے بڑے بھی ہمارے علم والے بندے موجود ہیں، اور ایک جھلک دکھا دی جناب خضر علیہ السلام کے انداز میں، نہ جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر دور کے اندر کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، بادشاہ تھا، مغرب پر حکومت، مشرق پر حکومت، لیکن تھا بہت نیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے والا، غریبوں کی ہمدردی کرنے والا، وہ سارے کا سارا بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کر دی ہے۔ اور جب قوم نے ان سے تقاضا کیا، مطالبہ کیا کہ یاجوج اور ماجوج یہ جناب ہمیں تنگ کرتے ہیں،
تو انہوں نے باقاعدہ ان سب کو ملا کر ایک پوری طرح دیوار کھڑی کر دی اور کہہ دیا کہ جب تک میرے رب کا حکم ہے یہ دیوار قائم رہے گی، اور جب رب کا حکم آئے گا یہ دیوار بھی ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ان کے سوالوں کے جوابات ان کو مل گئے۔ سمجھنے والوں کے لیے اس کے اندر سبق موجود تھا کہ جو سوال ہوئے کوئی ان کو اس تفصیل کے ساتھ اور ان حکمتوں کے ساتھ بیان کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے رسول کے۔ تو گویا کہ ان تینوں سوالات کے جوابات اور یہ تینوں واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی واضح دلیل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر ایک بہت بڑی گواہی تھی۔ سورہ مریم ہے، ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ جس وقت مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اب پیچھے سے مکہ والوں نے وفد بھیجا، جناب بادشاہ حبشہ کے بادشاہ حبشہ کے بعد کہ جناب یہ لوگ ہمارے آئے ہیں، یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، ہمارا دین چھوڑ دیا انہوں نے، آ کے تیرے ملک میں پناہ لے لیے، ان کو واپس بھیج۔ تو اس نے بادشاہ نے طلب کر لیا سب کو، سارے مسلمانوں کو، آؤ بھائی۔ وہاں پر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، کہتے ہیں فیصلہ میں نے کر لیا کہ میں نے ان کو جو ہم نے آیات مبارکہ سنی ہے نا اس ضمن میں وہی پڑھ کے سنا دینی ہے۔ تو مکہ والوں نے اصل میں اس کو کہا تھا کہ ان کا عقیدہ ذرا پوچھنا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ مریم کے بارے میں کیا ہے، تو وہ تو عیسائی تھا، ان کے عقائد و نظریات ظاہر ہے عیسائی تعلیمات کے مطابق تھے۔ تو مشرکین مکہ کو تو اس کی سوجھ بوجھ بھی کچھ نہیں تھی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ مریم ان کا معاملہ کیا ہے۔ بہرحال جب اس شاہ حبشہ نے طلب کیا تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تقریباً 1.5 سے 2 رکوع پر مشتمل وہ پڑھ کے سنائی، بڑے دربار میں پڑھی۔ اور اللہ نے سورہ انعام میں ذکر کیا 7ویں پارے کی پہلی آیت میں کہ جب وہ اللہ کا یہ قرآن سن رہے تھے نا سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی زبانی، تو شاہ حبشہ بھی اور جتنے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سارے درباری وزیر مشیر ان سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جب تلاوت مکمل ہوئی شاہ حبشہ نے زمین سے تنکا اٹھایا اور اٹھا کے کہا یہ جو کچھ بیان کیا ہے نا قرآن نے اور جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں اور جو حق ہے اس میں اتنا بھی فرق نہیں ہے۔ بہرحال سورہ مریم اس کے اندر ابتدا میں سیدنا زکریا سیدنا یحییٰ علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، پھر سیدہ مریم کا ذکر ہوتا ہے کس طرح ان کے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، پھر اس کے بعد اگلے رکوعات میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر، سیدنا موسیٰ سیدنا ہارون سیدنا اسماعیل اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کیا۔ پھر آخر میں جا کر قیامت کے حالات اور واقعات کا ذکر ہے، فرما برداروں کا انجام کتنا شاندار ہوگا، متقی پرہیزگار لوگ جنتوں میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی ماں پر ہر ڈیمانڈ کو پورا کر دے گا، اور جو نافرمان لوگ ہوں گے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ پھر وہاں پر جا کر ان کو جس ذلت آمیز سزا کا سامنا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اور کہا ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں حق کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ایک منظر ایسا ہے اس سے ہر ایک کو واسطہ پڑے گا اور وہ ہے جہنم کے اوپر سے گزرنے کا منظر۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے، جس نے جنت میں بھی جانا ہے نا وہاں سے گزر کے ہی جانا ہے۔ اس لیے وہ مرحلہ ایسا ہوگا کہ جب ہر کوئی ہر ایک کو بھول جائے گا، بس ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ کسی طرح میں اس پل کو کراس کر جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تو جہنمی ہوں گے نا ان کو تو ہم وہاں پر ہی نظر الظالمین فیہا جثیہ، جو جہنمی ہوں گے ظالم ہوں گے گھٹنوں کے بل جہنم میں گر جائیں گے، لیکن جو متقی پرہیزگار ہوں گے ان کو ہم اپنی رحمت سے پار لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقی بندوں کے اندر ہی شامل فرما لے۔ پھر اس ضمن میں مکہ مکرمہ کے بعد سفاک لوگوں کے بھی تذکرے ہیں جو کہا کرتے تھے ہمارے پاس مال بہت ہے، دولت بہت ہے، افرادی قوت بہت ہے، جس رب نے دنیا میں نوازا ہے وہ آخرت میں بھی نوازے گا۔ اللہ نے کہا ان سے پوچھئے کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ضمانت لے لی ہے؟ کوئی اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ ان کو آخرت میں بھی بچا لے گا؟ دیکھو دنیا کے اندر مال کا ملنا، دولت کا ملنا، یہ چودراہٹوں سرداریوں کا مل جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر بندہ مت سمجھے میں آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ پھر بعض غلط عقائد و نظریات جیسے مشرکین مکہ نے کیا رکھا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ اتنی خوفناک باتیں ہیں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر یہ اڑ جائیں،
یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ ان دعوا للرحمن ولدا، لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا ہے، جبکہ رحمان اس سے بالکل مبرہ اور پاک ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، بلکہ وہ اللہ شہنشاہ عالم ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ جن کو یہ اللہ کی بیٹیاں، اللہ کے بیٹے بتا رہے ہیں نا، وہ تو قیامت کے دن اللہ کے بندوں غلاموں کی شکل کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گن رکھا ہے، ان کے جرائم کی پوری لسٹ اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کے دن ان کو اپنے دنیا میں ان تمام کیے ہوئے جرائم کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جو لوگ نیک ہیں، نیک عمل کرنے والے، ایمان لانے والے، وہ کامیاب و کامران ہیں۔ ان سے پہلے بھی کتنے غلط نظریات اور عقائد والے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ کیا ان کے متعلق تم اس وقت کچھ جانتے ہو کہ ان کا کوئی نام و نشان باقی ہو؟ ان کے مکانات موجود ہیں، ان کی بستیاں موجود ہیں، لیکن وہ خود نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح ہر ایک نے دنیا سے چلے جانا ہے، اپنے عملوں کا حساب قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام کو بہرحال دینا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، بالتفصیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کس طرح سے وہ اپنی بستی سے نکلے۔ سورہ قصص میں بھی ان کا ابتدائی تذکرہ ہے حالات کا، کہ ان کی ولادت کس طرح سے ہوئی، پھر ان کی والدہ محترمہ نے تابوت میں بند کر کے ان کو جناب پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا، فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، وہاں ان کا وہ تابوت اٹھا لیا گیا، کھولا گیا تو بیچ میں سے بچہ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس کے بعد پرورش ہو رہی ہے فرعون کے محلات کے اندر۔ جب بڑے ہوئے تو ان سے ایک بندے کا قتل ہو گیا، وہ واقعہ سورہ قصص میں آئے گا۔ اب یہاں سے جس وقت چلے تو چلے گئے مدین۔ اب مدین سے جب واپسی ہوئی اپنی اہلیہ کے ساتھ تو دیکھا کہ دور ایک آگ ہے، آگ لینے کے لیے گئے، رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا۔ مقصد دو تھے کہ چلو آگ لے کے آتا ہوں، ممکن ہے وہاں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے، اور دوسری بات یہ کہ آگ کا انگارہ لے کر آؤں گا، آگ جلائیں گے اور سردی کے موسم کے اندر کچھ تبش حاصل کر لیں گے۔ لیکن وہاں پر گئے تو اعلان ہوا، اے موسیٰ علیہ، اس وقت آپ مقدس وادی میں آ گئے ہیں، اور اس وقت جو آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے نا، یہ آپ کا رب اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ آگ لے لیں گے، اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرما دی، کہا نبوت و رسالت، آپ کو نبی رسول بنا لیا گیا، اب آپ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ معجزات کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دے دیا، ید بیضا، اور ساتھ میں لاٹھی دے دی۔ اب لے کر چلے گئے، فرعون کو جا کر بات چیت کی، ساتھ ہارون علیہ السلام مل گئے، دونوں بھائیوں نے مل کر بات کی، لمبا چوڑا مکالمہ ہے۔ فرعون پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے۔ یہ رات، یہ دن، یہ سارا کائنات کا چلتا ہوا نظام یہ اسی رب کا قائم کیا ہوا ہے۔ فرعون نے جناب جادوگر اکٹھے کر لیے، کہنے لگا یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں۔ قوم کو اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ دونوں بھائی اپنے جادو کے بلبوتے پر تم سے سارا کچھ چھین لینا چاہتے ہیں۔ حکمرانوں کو اسی طرح کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے نا ہر دور کے اندر ہی، کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ بننا کیا ہے؟ وہی بننا ہے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونا ہے۔ بہرحال جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں وہ پھر پورے کا پورا مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے جادو آزمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی عصا جو معجزہ تھا اللہ کی طرف سے اس کو پھینکا، معجزہ جیت گیا، جادو ہار گیا۔ سارے کے سارے جادوگر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ گئے۔ فرعون کہتا ہے آنکھیں کھل گئیں، غصے میں آ گیا، پاگل ہو گیا غصے سے، کہتا یہ تم نے کیا کیا؟ میری اجازت کے بغیر ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے، میں تمہیں سولیوں پر چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ واہ، ان اللہ والوں کا ایمان بھی کیسا مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا جہاں تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی کا فیصلہ ہی کر لے گا نا، جنت دوزخ تو تیرے ہاتھ میں نہیں ہے نا۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اپنے رب پر جو ایمان لے آیا اور اس نے اچھی زندگی گزاری اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے۔ اب وہ دعوت دے رہے ہیں باقاعدہ، اور جس نے اپنے رب کے ساتھ دغا کیا، اپنے رب کی نافرمانی کی، بغاوت کی، ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کے حالات ذکر کیے، کس طرح سے فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور ان کو پار پہنچایا۔ اب پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، ان ظالموں نے پیچھے سے پھر بچڑا بنا کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے دیکھا یہ کیا حالت بنی ہوئی ہے، ہارون علیہ السلام سے ناراض ہوئے، غصے ہوئے، ان کو ڈانٹا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے ان کو دعوت دی، ان کو کہا، سمجھایا۔ سامری نے در حقیقت یہ سارا کھیل کھیلا تھا، ساری قوم کے زیورات کو اکٹھا کیا، بچڑے کی شکل بنائی، ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی اس میں اور دوسری طرف سے نکلتی بچڑے کی سی آواز پیدا ہوتی۔ اس نے کہا یہ ہے تمہارا الہ،
موسیٰ علیہ السلام تو ایسے ہی بھول گئے ہیں اور وہ جناب طور پہاڑ پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اس طرح کی اس نے خباستیں کی۔ بہرحال اس کی پھر سزا یہ ہوئی کہ اس کو کہا اب تیری سزا یہ ہے، جو بھی تیرے قریب آئے گا نا تجھے چھونے لگے گا، تو کہے گا نہیں نہیں لا مساس، مجھے نہ چھوؤ، مجھ سے دور ہی رہو، اور آخر وقت تک اس کا یہی انجام رہا۔ اور وہ جو بچڑا تھا اس کو اٹھا کر جلا دیا گیا اور کہا یہ ہے تمہارے معبود کا حال، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا وہ تمہارے کیا کام آئے گا، اور جس نے تمہیں غلط راہ پہ چلایا تھا اس کا بھی انجام دیکھ لو کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا سزا ہے۔ پھر آخرت کے کچھ حالات اور واقعات ہیں، پہاڑوں کے ساتھ کیا معاملات بنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ بنا کر اڑا دے گا، زمین ساری کی ساری چٹکل میدان بن جائے گی، سور میں پھونک ماری جائے گی، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، پھر وہاں کوئی اونچی بات بھی نہیں کر سکے گا، بس خسر پھسر ہوگی۔ ان حالات اور واقعات کو اپنے دل و دماغ میں رکھو اور اس کی تیاری رکھو۔ یہ قرآن تمہارے لیے اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ اس سے تم رہنمائی پکڑو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پہ یہ قرآن اتارا ہے، یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ پیغمبر آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما، اور اس قرآن کے نزول کا مقصد تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ دیکھو نا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل کیا، ایک نافرمانی ہوئی جنت سے نکال دیے گئے۔ اب اگر دنیا میں رہتے ہوئے تم بہت ساری نافرمانیاں کرو گے تو بتاؤ پھر جنت میں کیسے جاؤ گے۔ سیکنڈ لاسٹ رکوع میں یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر کہا دیکھو یہ میرا کلام ہے، یہ کلام تمہیں بتائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر کسی نے میرے اس ذکر سے، میرے کلام سے منہ موڑا، قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں بینا تھا، میں اندھا کیسے ہو گیا آج قیامت کے دن؟ ارشاد ہوگا کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی نا، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج تجھے بھلا دیا جاتا ہے۔ کہا یہ سارے اسباق، سارے واقعات، سارے حالات، ساری باتیں، ان کے اندر عقل والوں کے لیے بڑا سبق موجود ہے۔ میرے پیغمبر آپ یہ سارا کچھ بیان کریں گے، آگے سے باتیں سننے کو ملیں گی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، آوازیں کسیں گے، آپ نے صبر کرنا ہے، صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، آخرت کی تیاری رکھنی ہے۔ بس یہ ہے کرنے والے آپ کے کام، اس سے آپ کو صبر بھی ملے گا، حوصلہ بھی ملے گا، استقامت بھی ملے گی، کام کرنے کے اندر مزید آپ کا دل بھی لگے گا، اور فائنلی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں انجام کار تقوی والوں کے حق میں ہی ہوتا ہے، جو یہ ذرعی اصول اپنی زندگی کے بنا لیں کہ صبر کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، اللہ سے تعلق جوڑے رکھنا ہے، کیونکہ عزت و ذلتوں کا مالک اللہ ہے، کامیابیاں دینے والا اللہ ہے، انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے حق میں انجام کر ہی دیتا ہے۔ یہ اہم قسم کے موضوعات ہیں جو ان صورتوں کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اس سب میں جتنی خیر ہے اللہ عطا فرمائے، کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔